تو مطلب سبحان اللہ میں ایک چیز بتائے، ایک بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اگر عدل کرے نا تو تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کوئی فارغ ہو جائیں. صحیح بات. یعنی اس دن عدل اللہ تعالیٰ اگر کرے اور نیور آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار جسٹس، یا اللہ عدل نہ کرنا، صحیح بات ہے، یا اللہ احسان کرنا، رحمت میں ڈھانپ لینا، کیونکہ اگر اللہ نے عدل کر دیا نا اس دن پھر نار آپ ختم، تباہ ہو جائیں گے. لیکن ہم صرف اللہ کے احسان اور توفیق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے واٹ ول ہیپن ایگزیکٹلی، مطلب ہوگا کیا اس دن نا، واٹ از دا، پہلے کیا ہوگا. تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، انسان کی جیسے ہی مطلب، کیونکہ یہ جو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ یہ جو کیونکہ پلانٹس ٹکرائیں گے، وجومی الشمس والقمر، اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، زمینوں میں میں کو بتاتا ہوں مینلی کیا ہوگا. پہلے جو نا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، وَرُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اچھا یعنی دنیا میں ریگولرلی روٹین کام چل رہے ہیں اور ایک دم سور کی آواز آئے گی، اور گناہ گار لوگ موجود ہیں اس دنیا میں جن کے باوجود نے کلمہ پڑھا تھا، ان پہ قیامت آئے گی. اور جب وہ آئے گی نا تو جو شخص منہ میں نوالا ڈال رہا ہوگا وہ اس کا نوالا گر جائے گا، کوئی شخص کپڑا کاٹ رہا ہوگا اس کا، وہ اس سے پہلے آئے گی، مطلب ایسے. اور پھر جو ہے نا آسمان اور زمین میں آگ لگ جائے گی. یعنی امیجن آپ کراچی جائیں اور سمندر کو دیکھیں، اور امیجن ایک ہیوج آگ ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ جب سمندر آگ بگولو ہوں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب تمام اینیملز جنگلوں سے نکل اکٹھے ہو جائیں گے، سانپ، چیتے، ڈیرز، یہ حالت ہوگی. اور ہم نے ڈسکس کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، بھاگ رہے ہوں گے آپس میں. بچہ انسان سورہ حج میں کیا آتا ہے، وَتَظَلُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر جو ہے نا پریگننٹ عورت اپنا بوجھ گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے کی حالت میں، یعنی نشے میں. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ نشے میں ایسے لگ رہے ہوں گے. They wouldn't believe it کہ this is all happening. اور حدیث میں کیا آتا ہے، جو فرسٹ سور ہے کہ دو آتی ہیں کنڈیشنز کے، یا تو 3 سور پھونکے جائیں گے یا 2 پھونکے جائیں گے. زیادہ راجح موقف ہے وہ 3 پھونکے جائیں گے. پہلا جو ہے نا لوگوں کو تباہ و برباد اور آگ لگ جائے گی، چیزیں تباہ ہو رہی ہوں گی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا. دوسرا سور اور پہلے میں جو فرق ہوگا نا، حدیث میں آتا ہے جیسے آدھا گلاس پانی انسان پیتا ہے نا، the distance, the time between, you know, the time it takes، تو اتنا وقت لگے گا، like 10 seconds 12 seconds دوسرے سور میں. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب آسمان اور زمین تباہ کر دیے جائیں گے. مطلب وہ جو ہے نا وجوم الشمس والقمر، اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور پھر جو دوسرے اور تیسری سور میں حدیث میں آتا ہے 40 کا فرق ہوگا، 40 کا ڈفرنس ہوگا. 40 کیا نہیں بتایا، نہیں بتایا. انہوں نے پوچھا ابو بکر سے 40 what days years what، مجھے I don't remember. اور یہ جو ہے نا یہ ٹائم خاموشی کا ٹائم ہوگا. اللہ تعالیٰ پکاریں گے لمن الملک اليوم أين الجبارون، کہاں ہے وہ جو ظلم کرتے تھے. everyone is dead by this time، everything is end، even the angels بھی. وہ حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب تم مر جاؤ، اب تم وفات پا جاؤ. جبریل علیہ السلام بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، ملک الموت، اور اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے، کہیں گے تمہارا کام ہو چکا، اب تمہیں بھی موت آ جائے گی. he will take his own soul as well. یار اللہ جیسا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ وہ ٹائم ہے والسماوات مطویات بیمین. یار یہ مجھے بہت پاورفل لگتی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیونز اور سب کو whatever is in existence رول کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں، and asking who is the king، where are the kings of، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے قارون، حامان، این الملوک الارض، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے این الجبارون قہارون. کہتے ہیں اسی چودھری ہیں، اسی جو ہے نا شیر ہم، ہماری ادھر بادشاہت ہے. اچھا پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب دے. سناٹا، کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، یہ واحد القہار کی مالک آج اس کی بادشاہت ہے، اکیلے، یعنی سب ختم. پھر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین کی نئی کریشن ہوگی. حدیث میں کیا آتا ہے، the sky will be multicolored، the earth will be plain، کوئی اوول کوئی نہیں، پچک دی گئی ہے نا، plain، as shiny as silver as white flower petal. اور اس میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فلوئڈ گرائیں گے جو کہ وائٹ اسٹکی فلوئڈ ہوگا.
وہ گرے گا اور پھر ایک ایک گریو سے 70 لوگ نکلیں گے. یار آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا سبحان اللہ, یہ تو اٹ از وے بیونڈ آور ہیڈز نا. اگر ہم ان کی بات کریں, where do you bring science in this? مطلب it's slightly maybe off topic, لیکن those جو وہ لوگ جو سائنس سے کرنا چاہتے ہیں نا پروو چیزیں اور سمجھنا چاہتے ہیں, where is science now? It is all کن اور چٹیل میدان ہے زمین, ٹھیک ہے, نئی زمین آ رہی ہے, نئی چیزیں ہو رہی ہیں, تو should always give preference to the حکم of Allah, قرآن and حدیث. اس میں آپ غور کریں, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ نوٹ کریں, اللہ تعالیٰ عقل کہتے ہیں عقل نہیں رکھتے, اور ہماری ڈیفینیشن آف عقل مند لوگ کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کن کو عقل مند کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں ایگزیکٹلی, مطلب عقل مند اللہ کی نظر میں, قرآن کی نظر اس میں جو ہے نا, وہ شخص ہے جو اس کا سارا فوکس جو ہے نا, مطلب ایک ویسے ایگزامپل ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی کاروبار یا کوئی عقل مند وہ بندہ ہوگا نا جو کہ اس کے پاس آپشن دی جائے, یار یہ بزنس ہے اور یہ بزنس ہے, دونوں میں ایک جتنا ٹائم لگے گا, اس میں نا زیادہ کمائی ہے, ہم یہ کہیں گے یار یہ والا کر لو, یہ عقل مند آدمی یہ چوز کرے گا. صحیح بات. ہم نے دنیا میں کتنا ٹائم گزارنا ہے اور آخرت میں کتنا ٹائم گزارنا ہے, اب چوز کر لیں عقل مند کون ہے جو اس کاروبار میں انویسٹ کرے گا یا اس میں کرے گا. یہ ہے اتنا سا ورسز نیور اینڈنگ. اب ڈیسائیڈ کر لیں بھی ہم نے کہاں انویسٹ کرنا ہے. ہو از دا عقل مند, جو ہم لوگ سائنس والے یہ سارے عقل مند ہوئے ہیں یہاں پہ جو بڑا بڑا کاروبار بنا رہے ہیں, بڑا اسمارٹ آدمی ہے جی, پڑھ لکھ گیا, یہ کر لیا, اس کو بھول گیا ہوا ہے بالکل. یہ ایکچولی میں یہ بندہ بیوقوف ہے. آخرت کو لی حیاتی کی جو بات یہ یہی تو ہے, یہ والی حیات یا تو ہوتا نا کہ 1000 2000 50,000 سال کا ہوتا تو سمجھ آتی, یار کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی 70 سال یار, 60-70 سال, مطلب اٹس نتھنگ واللہ. اگر not even close to the actual day of قیامت. یس شیخ, وہ تو دور قبر تک بھی نہیں ہے. 60 سال versus 50,000 years. someone who died 100 years ago یا 200 years ago پہلے, وہ اس وقت قبر میں اس کا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جتنی اس کی زندگی تھی probably. he has already spent more time in قبر than the actual life. سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہم اس کو نا بالکل, میں تو کہتا ہوں بیوقوفوں کی طرح نا اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اس دنیا کو اور اس کی معاملات کو, جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا نا کہ when you see death closely نا, another thing that جو آپ کو ہٹ کرتی ہے نا, وہ اس دنیا سے نا ایک تھوڑا سا پیچھے ہے. اینڈ یو مٹیریل چیزوں سے, دنیا کی آرام اور آسائشوں سے, مال سے, مٹیریل چیزوں سے نا آپ کا دل عجیب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ you're very like content with whatever you have نا, already ہمارے پاس زیادہ I think, مطلب we have too much for what we actually need. تو آپ کا نا دل ہوتا ہے یار why I don't need this stuff, مطلب اتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں, جو اصل پریپریشن ہم نے آخرت کی کرنی اس کے لیے مجھے what do I need. اتنا کچھ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے, ہمیں چاہیے. میں تو چلے جانا, یہ چیز بھی میں تو چلے نکل جانا. this is what I've just seen. میرے فادر نے مطلب جو کچھ بھی انہوں نے, he didn't take anything with him نا, کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے ہم. گھر, گاڑیاں, چیزیں, کپڑے, جوتے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. somebody else will take that last cloth جو آپ نے پہنا ہوگا, وہ بھی آپ کے اوپر سے کوئی اور اتارے گا. الیگزینڈر بھی کہتے ہیں میرے ہاتھ جو ہے نا قبر سے نکال دینا تاکہ پتہ چلے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ بھی نا کچھ نہیں لے کے جا رہا. سو دس, یہ جو دنیا نا بڑی دھوکے باز ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا, جب قیامت کے دن اگر لوگ بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے, تو جب آپ ذکر کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ all of those people who we envy, ٹھیک ہے, who we look up to, our role models, چاہے وہ جس مرضی اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, بڑے بڑے CEOs ہو گئے, پولیٹیشینس ہو گئے, یہ سارے وہاں ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ وہ دن ہے خافضۃ اور رافعہ, ذلیل کرنے والا اور اٹھانے والا. خافضہ گرا دینے والا. اس دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں کی, گناہ گار بھی عیشی میں ہے, نیک بھی جس حالت میں, کٹے کٹے ایک کلاس میں بیٹھے ہوں گے, ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. اکثر تو گناہ گار اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو دن ہوگا نا, وہ دن گناہ گاروں کو نا خافضہ ان کے لیے ہے, اور رافعہ ہے ان کے لیے اٹھا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سارے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس, لیکن سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو نا کپڑے پہنائیں گے. حدیث میں تو سب سے پہلے کس کو پہنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ ان کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈالا گیا تھا اور آگ میں پھینکا گیا تھا. تو جو شخص دین کے لیے قربانیاں دے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشیں گے قیامت کے دن. تو پھر اللہ کے وسلم اور ڈیفینیٹلی وہ سارا, اور اس دن نا پھر جو خافض و رافع ہے نا, کیٹیگریز بن جائیں گی. وہ جو حدیث میں سورہ زلزلہ میں آتا ہے نا کہ وہ نا کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اشتاتا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ VIP کلاس,
बिजनेस क्लास, असल क्लास वो है ना, असल क्लास वो है, इकोनॉमी क्लास कौन से हैं, और बिल्कुल रिजेक्टेड कौन लोग हैं. ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती ये वाली क्लास, सही बात है. ये अमाल से खरीदी जा सकती है. और वो जो दिन ना, वो तो अल्लाह ताला जो है ना, सुभान अल्लाह, उस दिन बहुत गुस्से में होंगे. और सूरज का करीब आना, यू नो, मतलब आप वो 1 माइल सीक्वेंस पे. बता रहे थे, आगे अब मैं बताएं. सिर्फ ये सोचा वो जो देखिए, liquid, you इवन know. जिस तरह कह रहा है कि बरहाना सब होंगे ना, इवन देखिए अंबिया को भी, मतलब हम्म. एक ये आ रहा है कि एवरीबडी, तो बंदा 2 मिनट के लिए अपना जरा सोच ले कि मैं मतलब क्या है मेरी वैल्यू, जो मैं अपनी यहाँ पे बड़ी वैल्यू समझता हूँ, असल में एंड में कुछ भी नहीं होना.